अस्सलाम वालेकुम। ये फरवरी का जो महीना है, क्या कहूँ मैं इसके लिए। होता तो ये 28 दिन का है, लेकिन कई इसमें ऐसी हस्तियों की, और इस महीने में तो रजब भी आ गया। फरवरी में रजब का महीना जो अल्लाह के सबसे ज़्यादा नज़दीक महीने हैं, रमज़ान, रजब, शाबान और मुहर्रम। तो रजब के महीने में इस कदर मुबारक चीज़ें हैं, और उसी में 15 और फरवरी के में कमरी महीने से आ गया। तो 15 फरवरी मिर्ज़ा गालिब की बरसी थी। मिर्ज़ा गालिब का जो नाम है वही काफ़ी है, जब हैवान ज़रीफ़ कहा जाता है उनको। अब इसकी अब ये आज के बच्चे ये सुनेंगे, आज के बच्चे क्या, बहुत बड़े बड़े लोग भी, ये वाली 2 जनरेशन्स जो हैं ये हंसती हैं इस बात पर कि अच्छा, ऐसी सख्त ज़बान और ऐसी सकील ज़बान हमें कुछ समझ में नहीं आती। तो मैंने देखा कि मुझे एक जो आर्ट्स काउंसिल के डायरेक्टर हैं नज़र हुसैन, उन्होंने मुझे एक क्लिप भेजा, और उसी वक्त मुझे लखनऊ से भी एक ये क्लिप आ गया। हालांकि मिर्ज़ा गालिब दिल्ली के थे, लखनऊ के नहीं थे। हम अहले ज़बान लखनऊ के लोगों को कहते हैं, जबकि दिल्ली की जो उर्दू है, मीर तकी मीर, गालिब, दाग, जिगर, हसरत, ये वो मुतक़द्दिमीन यानी जो पुराने शोरा हैं जिन्होंने अदब की शान है, उनका मैंने पढ़ा कि 250 साल पुरानी उर्दू कैसी थी। इतनी लिरिकल यानी प्रोज जो है, इतनी मंजूम नसर जो है, मेरी नज़र से तो कभी नहीं गुजरी। उसको पढ़ के मैंने, बीमारी के दिनों में मैं लेटी हुई थी, लेकिन मैं किताब छोड़ती हूँ रोज़ाना 2-4 सफ़े, जब तक किसी भी चीज़ के या अखबार के या किसी रिसाले के ना पढ़ लूँ और टीवी ना देख लूँ। और कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि अगर टीवी ना होता तो मेरा क्या होता। चूँकि आप तन्हा हैं और ये आपकी तन्हाई का साथी है, आपने टीवी ऑन किया हुआ है, आपको तन्हाई का एहसास नहीं होता। ऐसे लगता है कि आपके साथ कोई और भी है। बेशक आप ना देखें, आप सब मुझे कहते हैं टीवी चलता रहता है, तुम पढ़ रही होती हो या कुछ लिख रही होती हो, तो ये टीवी किस लिए? कहती हूँ वो उसकी गुफ्तगू, उसका कोई म्यूज़िक प्रोग्राम, उसकी ख़बरें, उसके करंट अफेयर्स, उसका कोई ड्रामा जब मेरी कानों से, मेरी समाज से टकराता रहता है और रिज़र्व कहीं पर यहाँ पर वो प्रिजर्व होता रहता है, तो वो उस लुत्फ़ को वही समझ सकता है जो इन कैफियतों से गुजरता है। तो गालिब की इंतकाल पर 250 साल पुराना मैं आपको पढ़ के सुनाती। मैंने इसको बाकायदा इनलार्ज करवाया कि ज़रा मेरी तबीयत ठीक हो जाए, मैं प्रोग्राम शुरू करूँ तो मैं ये कि उर्दू कैसी थी पुरानी, फिर उसके बाद, और हमारे पास पाकिस्तान में मैं बताऊँगी कि जो आप देखिएगा, जो हमारी न्यूज़ कास्टर्स थी, ख़ास तौर पर शाइस्ता ज़ैद, शी वॉज़ ऑलवेज़ माई मेंटोर। उर्दू में हमारी हरीम आरिफ थी, सबूहा खान थी, ज़ुबैरुद्दीन, इनकी उर्दू जो है ऐसी खूबसूरत उर्दू थी कि एक साहब ने तो, साजिद हसन हमारे बहुत अच्छे ड्रामा आर्टिस्ट हैं और बड़े कॉमेडी नहीं मैं कह सकती, ह्यूमरिस्ट जो कैरेक्टर्स थे वो उनको दिए जाते थे, तन्हाइयाँ, और बहुत सारे ऐसे प्लेस हैं जिसमें साजिद हसन को आप देखते हैं। उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, फ्रेंड्स ऑफ साजिद हसन। उन्होंने नाज़माबाद पर बड़ी खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री की थी, वो भी आपकी नज़र से गुजरी होगी अपने यूट्यूब चैनल पर। तो उन्होंने जब ये सुना, शाइस्ता ज़ैद हमारी इंग्लिश की न्यूज़ कास्टर थी पीटीवी की, और 30 साल तक उन्होंने अंग्रेज़ी ख़बरों पर राज किया है पीटीवी की, और इस्लामाबाद के कॉलेज में प्रोफेसर थी इंग्लिश की। साजिद हसन ने लिखा है कि हम जब स्टूडेंट्स थे तो हम अंग्रेज़ी का प्रोनाउंसिएशन, उसकी डिलीवरी, उसका स्लैंग, वो हम पीटीवी के न्यूज़ कास्टर्स और एंकर्स से सीखते थे। हमारी दोस्त ने खुशबख्श शुजात, उन्होंने एक दिन मेरा डॉक्टर दानिश के साथ एक प्रोग्राम देखा ARY पर, तो कहने लगी मेरे बच्चे कह रहे हैं कि कितनी खूबसूरत उर्दू बोलती हैं मम्मा, आपकी जैसी, आप लोग इतनी अच्छी उर्दू कहाँ से सीखी आपने? खुशबख्श ने कहा, मैंने उनसे कहा कि तुम भी मेरे बच्चे हो, तुमने मुझसे नहीं सीखा, बाकी तो सारी दुनिया हमसे सीखती है। तो
میرا بھی ایک نیوز کلپ جو ہے، 2 نیوز کلپ لگے ہوئے تھے. یہ ہمارے پروڈیوسر ہیں ناظم کینیڈا سے، وہ اردو پر انہوں نے بڑے زبردست ڈاکیومنٹریز بنائی ہیں، اور پی ٹی وی نے اردو کی کتنی خدمت کی ہے وہ آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے. تو جب یہ اخبار کا تراشا میرے پاس آیا تو پہلے تو مجھے سمجھ میں نہ آیا کہ واقعی 250 سال پرانی اردو، منظوم اردو، اتنی خوبصورت اردو. بے شک ثقیل ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں. یہ ایک اخبار نکلتا تھا، اکمل الاخبار، غالب کے انتقال کی خبر اکمل الاخبار میں. مرزا غالب کے انتقال کی خبر سب سے پہلے دہلی کے اکمل الاخبار نے، یعنی 17 فروری 1869 اب کیونکہ اردو میں لکھا ہے 1869 کے شمارے میں شائع ہوئی تھی اور پھر سارے ملک میں پھیل گئی تھی. یہ خبر غالب کے انتقال کی بھی تھی اور ان کے حضور خراج عقیدت بھی پیش کیا گیا تھا. وہ خراج عقیدت کتنی خوبصورت زبان میں منظوم پیش کیا گیا ہے. پہلے ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اب سنیے خراج عقیدت. فغاں اس زمانہ غدار آہ روزگار ناہنجارے. فغاں اس زمانہ غدارے یعنی غدر کا زمانہ ہے 1857 کی جنگ آزادی جو ہے، اس پہلی جنگ عظیم اور پھر اس کے دوران جو دوسری جنگ عظیم کے دوران، تو غدر کہا جاتا ہے اس کو، غدر کا زمانہ. فغاں اس زمانہ غدارے آہ روزگار رنا ہنجارے. ہر روز نیا رنگ دکھاتا ہے، ہر دم دام غم و علم پھنساتا ہے. اس محیط آفت کی موج بلاخیز ہے، اس وادی ہولناک کی ہوا فتنہ انگیز ہے. اس کا آب سراب، اس کی راحت جزو و جراحت، اس کی رافت سرمایہ صداقت، اس کی شکر زہر آلود، اس کی امید از روح فرسودہ. ہر روز میل حیات کو سرسر ممات سے گراتا ہے، ہر دم محفل سرور سے صدائے ماتم اٹھاتا ہے. پھول ادھر کھلا ادھر گر پڑا، لالہ لباس رنگین میں یہی داغ دل پہ رکھتا ہے. غنچہ خون جگر سے پرورش پاتا ہے. پھول بلبل نوح اگر چمن ہے اور مرغ سحر خواں اسیر موہن ہے. مرغ سحر کیا ہے؟ یعنی کہ جو مرغہ بانگ دیتا ہے، اذان دیتا ہے صبح صبح، اسے مرغ سحر لکھا جاتا تھا. مرغ سحر خواں اسیر موہن ہے، وہ بھی یعنی کہ رنج میں مبتلا ہے. کیا عجب گو آسماں در پے آزار ہے، بھلا اس سے کیا توقع آسودگی جس کا خود گردش پر مدار ہے. دیکھو بیٹھے بٹھائے کیا آفت اٹھائی ہے، کس منتخب روزگار کی جدائی دکھائی ہے. نخل برومن سے معافی کو باد خزاں سے گرایا، مہر سپر سخندانی کو خاک میں ملایا. جو خسرو کے بعد ملک کے سخن کا خسرو مالک رقاب تھا، اس کا نام عمر طے ہوا. جو میدان سخنوری کا شہ سوار مالک رقاب تھا، اس کا رخش زندگی پہ ہوا. ان حضرت کی کن کن خوبیوں کا ذکر کیا جائے، دریا کوزے میں کیوں کر سمائے. حسن خلق بھی پڑھا جاتا ہے اس کو، اور حسن خلق بھی. میں اخلاق، حسن خلق میں اخلاق کی کتاب، یا غالب کی مدح سرائی ہو رہی ہے. حسن خلق میں اخلاق کی کتاب، امیم الاشفاقی میں لاجواب، خوبی تحریر میں بے نظیر، صافی ضمیر، جادوگر جادو تقریر. معاف کیجیے گا میں بھی تھوڑا سا، یعنی یہ ایسا ہے کہ میرا خیال ہے ہمارے جو آرٹسٹ ہیں ڈراموں کے، اور ہمارے آج کے نیوز کاسٹر اور ہمارے جو اینکر صاحبان ہیں، وہ اس کو پرسوں تو پہلے ریہرسل کریں گے، لیکن میں نے کوئی ریہرسل نہیں کی، بس اس کو انلارج کروا کر منگوایا تھا. ان حضرت کی کن کن خوبیوں کا ذکر کیا جائے، دریا کوزے میں کیوں کر سمائے، حسن خلق میں اخلاق کی کتاب،
امیم الاشفاقی میں لاجواب، خوبی تحریر میں بے نظیر، صافی ضمیر، جادو تقریر، فارسی زبان میں لاسانی، اردو معلیٰ کے بانی، افسوس جس کا شہباز خیال طائر صدرہ شکار ہو، وہ پنجہ گرگ اجل میں گرفتار ہو، اس غم سے سب کی حالت تباہ ہے، روز یہی اس مصیبت میں سیاہ ہے، اب توضیح اجمال و تفصیل مقال ہے، واضح ہو کہ جناب مرحوم 2-3 مہینے سے صاحب فراش رہے، یعنی کہ 2-3 مہینے سے علیل تھے، بیمار تھے۔ جناب مرحوم 2-3 مہینے سے صاحب فراش رہے، ذوف و نقاہت کے صدمے سہے، 8 دن انتقال سے پہلے کھانا پینا ترک فرمایا، اس دنیا فانی سے بالکل دل اٹھایا، تاکہ 15 فروری 1869 روز دوشنبہ کو دوپہر ڈھلے، اس خورشید اوج فضل و کمال کو زوال ہوا۔ اگر آپ نے ایسی منظوم نثر کہیں پہلے، ویسے منظوم ہی ہوتی تھی پہلے، میر امن کی باغ و بہار اور قصہ چاہت درویش وہ منظوم نثر ہے، تو آج کی اردو ہمارے پاس زبیر جب آئے تھے تو وہ بتا رہے تھے کہ میں بڑا حیران ہوا کہ ٹی وی کے ایک اینکر صاحب جو تھے، کارپوریٹ ٹی وی کا، اب تو پی ٹی وی کا اس سے بھی برا حال ہے، مسودے کو مسودہ پڑھتے رہے، پورا دن کے جتنے بلیٹنز ہوتے ہیں، ہر 10 منٹ بعد، ہر 1 گھنٹے بعد، ہر آدھے گھنٹے بعد، کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا شاید ان کا کوئی نیوز ایڈیٹر آ کر ان صاحب کی تصحیح کرے۔ ہمارے یہاں تو پی ٹی وی میں یہ ہوتا تھا کہ ایک دفعہ آپ نے غلط کر دیا، آپ کو 15 دن یا مہینے کے لیے سزا کے طور پر کہا جائے، اب آپ خبریں نہیں پڑھ سکتے 15 دن مہینے تک۔ وہاں یہ تو خیر سزا جو ہے کجا، اس کو تو چھوڑیں، یعنی کرنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی کہ بھائی آپ مسودہ یعنی کہ اسکرپٹ، اس کو مسودہ پڑھ رہے ہیں اور ایک دفعہ نہیں، ہر بلیٹن میں۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ چونکہ نیوز ایڈیٹر بھی سارے اسی طرح کے، اور اسی طرح کے پروڈیوسرز ہیں، پیراشوٹرز ہیں، سارے پیرا ٹروپرز ہیں سارے، نہ کسی کی کوئی تربیت ہے، نہ کسی کی کوئی تعلیم ہے، بس جس کا چپڑاسی کو کھڑا کر دیا پروڈیوسر بنا کر، نائب قاصد کو، چوکیدار کو، اور یہ پی ٹی وی میں یہ لٹرلی ہو رہا ہے۔ کینٹین چلانے والا جو ہے وہ، میں کیا بتاؤں کون کون سے عہدوں پر وہ فائز ہو رہا ہے۔ تو جب ٹیلی فون اور بیچنے والے جو ہیں وہ آپ کے ایم ڈی اور چیئرمین لگائے جائیں گے، تو وہ سرکاری میڈیا اس سے کیا خاک لوگ سیکھیں گے، چونکہ چلانے والے کو ہی نہیں پتا کہ کیا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، تو آپ دیکھیے اس کو پلیز۔ ہم ابھی آپ کو 2 بلیٹنز آئے ہیں، بلیٹن پورے نہیں سنوا رہے، لیکن ہاں شائستہ زید کا اور ایک کلپ میرا بھی ناظم نے بھیج دیا ہے، اس کو پلیز نوٹ کیجیے گا تھوڑا سا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اپنی زبان تک صحیح نہیں بول سکتے ہیں۔ خدا حافظ۔